السلام علیکم ناظرین، اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جس ہستی کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں ان کا نام حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ واقع فیل کے 13 سال بعد مکہ میں پیدا ہوئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ کی عمر 27 سال تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا فتح و نصرت تھی۔ آپ کا ہجرت کرنا اسلام کے لیے زبردست مددگار ثابت ہوا۔ آپ کی خلافت امت کے لیے رحمت بنی۔ ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی سختی، قوت اور شجاعت جو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا کرتے تھے وہ مشرکین مکہ کے خلاف استعمال کرنا شروع ہو گئے، اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے ایک ڈھال ثابت ہوئے۔ جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد 40 کے قریب تھی، اور ان میں بھی زیادہ تر غریب، غلام اور مظلوم لوگ تھے جو اپنے ایمان کو قریش مکہ کے سامنے ظاہر کرنے سے بھی گھبراتے تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر شخصیت کی وجہ سے ان مسلمانوں نے کھلے عام توحید کی دعوت شروع کی۔ ناظرین، اتنا بہادر ہونے کے باوجود کلام الہی سن کر آپ کا دل نرم ہو جایا کرتا تھا، اور قرآن کی تلاوت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جایا کرتی تھی۔ اس پاک کلام کو سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بے باک اور مضبوط ارادہ رکھنے والے شخص تھے۔ آپ ہمیشہ اپنی رائے پر قائم رہا کرتے تھے اور بعد میں وہ درست بھی ثابت ہوتی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق فرمایا کہ عمر کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت تھی۔ مکہ کے 7 سالہ نبوی دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم قدم پر رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے اور ہمیشہ بے کس مسلمانوں کی مدد کے لیے تیار رہتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ سے تمام معاملات میں رائے لیا کرتے تھے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق اور غزوہ حنین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کے خلاف جس جرأت مندی سے لڑے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلامی لشکر کی حمایت میں لڑنا ہی کافروں کے دلوں میں خوف کی علامت بن جاتی۔ ناظرین، سن 11 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت صدمہ پہنچا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر مدینے کی گلیوں میں نکل پڑے اور اعلان کر دیا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم کو تسکین پہنچائی۔ ناظرین، سن 13 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق کے انتقال کے بعد آپ خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہادر اور نڈر سپاہی ہونے کے علاوہ ایک دانش مند اور عقل و فراست رکھنے والے انسان بھی تھے۔ اہل قریش کے زمانہ جہالت میں بہت کم لوگ ہی پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ آپ نے اسی وقت پڑھنا لکھنا سیکھا تھا، لہٰذا آپ کے خطوط، خطبات، فرمان اور تمام تر باتیں بہت ہی شاندار ہوتی تھی۔ آپ عربی فصاحت و بلاغت میں کمال رکھتے تھے۔ مسند خلافت پر بیٹھتے ہی آپ نے فتوحات کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا۔ تمام عرب قبائل جو کہ اب مسلمان ہو چکے تھے انہیں ایک اسلامی جھنڈے کے نیچے جمع کیا اور ایسا عظیم لشکر تیار کیا کہ کیسر و کسریٰ کے تخت کو بھی الٹا کر رکھ دیا۔ معزز ناظرین، آپ کے دور خلافت میں شام، مصر، عراق، الجزائر، ارمینیا، آذربائیجان، خراسان، مکران اور بے شمار علاقے فتح کیے گئے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی سپر پاور نے اسلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ تقریباً 400 شہر فتح کیے گئے اور 4000 سے زائد مساجد تعمیر کی گئیں۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد تاریخ کے خواہش پرست جنگجوؤں کی طرح صرف خزانہ بھرنا ہی نہیں تھا، بلکہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور دین کی اقامت آپ کے عہد میں اولین ترجیح تھی۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم مقصد رکھنے والے خلیفہ تھے۔ آپ نے عدالتی نظام، پولیس محکمہ، بیت المال اور کئی ادارے قائم کروائے۔
اس کے ساتھ ساتھ آپ نے عرب کے بدو قبائلی نظام کو ختم کر کے قرآن و سنت کا نظام قائم کیا، اور آپ نے تمام عرب قبائل کی تلواروں کو توحید کی سربلندی کے لیے استعمال کیا۔ روم کے ایوان کفر میں ہلچل مچ گئی، تاریخ نے کبھی ایسا حکمران دیکھا نہ تھا۔ ناظرین، سن 23 ہجری میں ایک مجوسی ابو لولو فیروز نے آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔